یہ جو ہمارے مدارس کا نظام ہے نا میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ سمجھو یہ مدارس کا نظام اسی آیت پر عمل کرنے کی کوشش ہے کہ بھائی کروڑوں کی تعداد میں ایمان والے ہیں، ان کے درمیان سے کچھ لوگ نکل کر کسی جگہ جائیں اور ایک وقت زندگی کا وہاں لگا کر دین کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے اولین ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، ان کی زندگی کا اولین کام ہونا چاہیے اللہ کے بندوں اور بندیوں تک دین کو پہنچانا اور دین کو سمجھانا، سکھانا۔ ان کا اصل کام یہ ہے۔ اب میڈیکل کالج میں پڑھنے والوں پڑھنے والیوں کا اصل کام کیا ہوگا؟ اب اگر وہ جا کر وہاں سے میڈیکل ڈگری لے کر آئیں اور آ کر وہ بزنس میں لگ جائیں تو سماج ان سے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی آپ نے میڈیکل تعلیم کیوں حاصل کی؟ جب آپ کو کاروباری سنبھالنا تھا تو میڈیکل تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بزنس ایجوکیشن لے لیتے، MBA کر لیتے۔ ایک لاء پڑھ کے، قانون پڑھ کے، LLB اور LLM کی ڈگری لے کر آیا کوئی اور اس نے ہل بیل اٹھا لیا اور کھیتی کرنے لگا۔ کھیتی کرنا حرام نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر بھائی اس کے لیے لاء پڑھنے کے بعد تو تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی نا۔ یہ تقسیم کار ہے، یہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے، اور جتنا زیادہ جو ٹیم اسی کام میں لگے گی جس کام کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے، تبھی تو سماج کے اندر ایک بیلنس پیدا ہوگا۔ میرے عزیز طلباء، آپ جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اب آپ کی اصل ذمہ داری دین کی خدمت ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں کاروبار کروں گا اور ہفتے میں ایک دن درس قرآن بھی دے دوں گا، تو بہت مناسب بات ہے۔ آپ کے جو میڈیکل تعلیم پڑھ کے آیا اس نے کہا کہ ہاں میں ہفتے میں ایک دن کلینک میں بیٹھوں گا اور باقی میں مونگ پھلی بیچوں گا، میں اخبار بیچوں گا۔ کیا کہیں گے لوگ اس کے بارے میں؟ میرے عزیز طلباء اور آپ، میں پیرنٹس سے بھی چاہتا ہوں کہ میری اس بات کو غور سے سنیں، اور اب میں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ روزانہ کے میرے اس وقت کے بیانات لائیو سن رہے ہوں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس وقت سورہ کہف اور فتنہ دجال کو موضوع بنا کر کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے صراحتاً کہتا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے اپنے مدرسوں کے طلباء سے ایک بات کہی تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو، میں بار بار اپنے بیانوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ نظم عالم کی تبدیلی کا زمانہ۔ یہ لفظ میں بہت بولتا ہوں، نظم عالم کی تبدیلی۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر چاہیے دنیا کو، ایک نیا عالمی نظام چاہیے، اس کی تبدیلی ہوگی اور ہوگی۔ اور میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ شاید ایسا لگتا ہے، اپنے مدرسے کے طلباء سے مخاطب ہو کر میں نے کہا تھا کہ تم لوگ اب جب عالم بن کر نکلو گے تو وہ خاص وقت ہوگا جس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز اس امت کو فیس کرنے ہوں گے۔ اس وقت تم کو تمہارا امتحان ہوگا اور ذمہ داری ہوگی کہ تم اس امت کو سنبھالو، اس امت کی قیادت کرو، اس امت کی رہبری کرو، اس امت کی رہنمائی کرو، اس امت کو مایوسی سے بچاؤ، اس امت کو فرسٹریشن سے بچاؤ، اس امت کو سرنڈر کر دینے سے بچاؤ، اس امت کو غصے میں آ کر نامناسب حرکتیں کرنے سے بھی بچاؤ، اس امت کو سنبھالو۔ تمہاری زندگی میں شاید، میں نے کہا تھا کہ شاید ہم لوگ زندگی گزر جائے، بڑے بڑے چیلنجز وہ شاید تمہاری زندگی میں آئیں۔ جس وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا تو اس وقت مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ چند مہینے کے بعد، ایک آدھ سال کے اندر یہ حالات پیش آ جائیں۔ اب جو حالات ہیں، اب تو بڑی کثرت سے لوگوں کی زبانوں پر بہت سی بات آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ دجال کی آمد قریب ہے۔
لگتا ہے کہ وہ آخری زمانے کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی تھیں کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی تم پر، آخری زمانے کے بارے میں بتائی گئی تھی کہ بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی، آخری زمانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ امت بری طرح ظلم کا شکار ہوگی، مگر کچھ لوگ مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں گے، ان کو اکٹھا کر کے مقابلہ فیصلہ کن مقابلے کے لیے اللہ ایک زبردست شخصیت ہم کو عطا کریں گے، وہ امام جس کی رہبری اللہ کی طرف سے ہوگی، امام مہدی۔ اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے میرے عزیزوں کہ وہ دور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اب اس موقع پر ایک فیصلہ ہمارے طلبہ کو کرنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے، اور ان دنوں اور راتوں میں دعائیں مانگنی ہیں، وہ یہ کہ ہم کو اور کچھ نہیں کرنا، ہم کو امت کو سنبھالنا ہے، جیسے ہمارے بڑے ہم کو ہماری ترتیب زندگی کے بنائیں گے، ہم انشاءاللہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس سے رہبری لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم امت کو سنبھالیں گے اپنے اپنے علاقوں میں۔ کس طرح سنبھالیں گے یہ تو ہر ایک حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے بتایا جائے گا، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، علم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے کس طرح سنبھالو گے۔ لیکن اصل کام ہمارا یہی ہوگا، یہ فیصلہ اب ایک تو بچوں کو بھی کرنا ہے اور بچوں کے سرپرستوں کو بھی کرنا ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔